یہ اختلافی مسئلہ ہے خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں جا کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ، یہاں تک کہ وہ خواتین جو حالت حیض میں ہوں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اس حدیث کی بنیاد پہ بہت سے فقہا کا مذہب ہے کہ عورت کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے، اور بعض فقہا کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ عورت کے لیے عیدگاہ میں آنا فی نفسی ہی جائز ہے، مگر خواتین ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی جن پابندیوں کی شرط لگی ہوئی ہے۔ مکمل پردے کے ساتھ، خوشبو لگائے بغیر، مردوں سے اپنا راستہ الگ رکھیں، مردوں کے مجمع میں خلط ملط نہ ہو، تو عملی طور پر ان پابندیوں کو نبھانا عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ان فقہا کا مذہب بھی درست ہے جنہوں نے ان فسادات کی بیس پہ پابندی لگائی ہے۔ البتہ میری ایک ناقص رائے ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، کہ اس زمانے میں جو فساد پھیلا ہے نا، وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو خواتین شعائر اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اگر اس زمانے میں خواتین کے لیے عیدگاہ میں الگ سے کوئی انتظام کر دیا جائے، بالکل تمبو لگا کے پردے کی پابندی کے ساتھ، تو میرا خیال ہے اس کی اجازت اس زمانے میں دینی چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام سے کٹ کٹ کے بالکل مذہب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹی وی نے جو ہے نا گھروں میں گھس کے بہت ماحول خراب کر دیا ہے، تو ان کو بھی وہی حکمت جو نبی کے دور میں تھی کہ عورتیں مسجد میں آئیں یا ان عیدگاہ میں شریک ہوں، تو ایک مسلمانوں کا مجمع دیکھیں گی، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں، اور اس چیز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ احساس جو ہے نا ان کو دین پر قائم رکھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، اس میں بہرحال کوئی فتویٰ نہیں دے رہا میں۔ عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں، ایک یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یا چار ہو جائیں، ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا؟ بولو وہاں نماز پڑھے گا۔ میں جب پنجاب میں تھا نا، میں نے ایک مہینے امامت کی، تو عید کا دن آنے والا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو، تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں، وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں، تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں، 3 کر لیں۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی، میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے؟ بولو ادھر بھیجیں گے، ایک نماز ہو، بڑا اجتماع ہو۔ لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی۔ یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو، بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے، ہم بھی وہیں جائیں گے، ایک بڑا اجتماع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو۔ عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے، نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے، بارش وغیرہ کے عذر سے، ورنہ نہیں پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کا بڑا دن ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو، پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھیں، اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا، تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے، تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا۔ تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں یار، کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے، مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو۔ جہاں میدان ہے، جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا، تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے، ہم سب وہاں پہنچیں گے۔ عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 4 آدمی، یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی، تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی، اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا، پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز، وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا، اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو اتنے چھوٹے ہر آدمی اخپل طریقے سے
چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا, چندہ نہیں, ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا, اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے, نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے. کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام, کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں دروازہ کھول دیں, سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے, یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی